अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंटर पार्ट 2 मजमून स्विच और उसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है तहरीक पाकिस्तान। चैप्टर नंबर 1 तहरीक पाकिस्तान और उसका है सवाल नंबर 5। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है 1935 का एक्ट और ये है पेज नंबर यानी जो 1935 का एक्ट है हमारा उसका जो है पेज नंबर 22। और चलिए आइए हम पढ़ते हैं कि 1935 का जो एक्ट है वो क्या था। बरसगीर जनूबी एशिया में दस्तूर को 1935 में मरतब करके नाफिज कर दिया गया। 1935 से 1937 तक इसी दस्तूर के मुताबिक सियासी निज़ाम चलाया जाता रहा। तख्लीक पाकिस्तान के बाद नए मुल्क के दस्तूर की तश्कील का काम शुरू हुआ तो आर्जी तौर पर चंद तरमीम करके 1935 के एक्ट को पाकिस्तान में राइज रखा गया। तो चलिए आए अब देखते हैं कि एक्ट 1935 का पस मंजर क्या है। बरसगीर पर जंग आज़ादी 1857 के बाद बराह रास्त ताज बरतानिया का कंट्रोल हो गया। यानी 1857 के बाद हुकूमत बरतानिया ने यके बाद दिगरे 1858, 1861 और 1892 में मुख्तलिफ एक्ट मुताबिक करवाए। 1909 में मिंटो माली असलाहात और 1919 में मांटेगो चेम्सफोर्ड असलाहात का नाफाज हुआ और इसका जो नफाज था उसमें सियासी निज़ाम में बतदरीज तब्दीलियाँ आती रहीं। 1935 में बिलाखिर ज़्यादा जामिया और तफसीली एक्ट मंजूर किया गया। इस एक्ट की तैयारी में बरसगीर के सियासी लीडरों के मशवरे भी शामिल किए गए। मकामी लोगों के मशवरे से दस्तूर बनाने के लिए 1927 में साइमन कमीशन हिंदुस्तान आया और आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई। 1928 में नेहरू रिपोर्ट मंजरे आम पर आई और 1929 में कायदे-ए-आज़म ने 14 निकात पेश किए। बाद 3 वॉलमेज कॉन्फ्रेंसें 1930, 1931 और 1932 में लंदन में बुलाई गईं। इन कॉन्फ्रेंसों में मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। हुकूमत बरतानिया ने मुख्तलिफ मुज़ाकरात और कॉन्फ्रेंसों में पेश किए गए ख्यालात की रोशनी में खुद एक एक्ट तरतीब दिया जिसे 1935 में अमली शक्ल दे दी गई। चलिए आइए अब हम चलते हैं। इसके पास मंजर को समझने के बाद जो महसूस हो रही है वो है इसकी खसूसियात। तो चले आइए इसकी खसूसियात के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है वफाकी तर्ज़े हुकूमत। एक्ट ने बरसगीर के लिए वफाकी निज़ाम दिया। वफाक में सूबे और रियासतें शामिल की गईं। बाद अज़ां रियासतों के नवाबों और राजाओं ने वफाक में शमूलियत से मौजूदगी ज़ाहिर कर दी क्योंकि मरकज़ को काफ़ी इख्तियारात सौंपे गए थे। इसलिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अख्तियारात की तकसीम। बरसगीर को वफाक बनाया गया तो अख्तियारात मरकजी और सूबाई हुकूमतों में तकसीम कर दिए गए। एक्ट में अख्तियारात की 3 फहरिस्तें शामिल कर दी गई हैं, जिसमें सबसे पहले वफाकी अमूर की फहरिस्त, सेकंड पे है सूबाई अमूर की फहरिस्त और नेक्स्ट पे है मुश्तरका अमूर की फहरिस्त। सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस करेंगे वफाकी अमूर की फहरिस्त को। वफाकी अमूर में अमूर खारजा, दफा करेंसी, रेलवे तजारत, मजहबी मामलात और कबायली अमूर वगैरह शामिल थे। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे सूबाई अमूर फहरिस्त को। सूबाई अमूर में ज़राअत, सनत, तलीम, सेहत, समाजी बहबूद, जेलें, पुलिस वगैरह। और नेक्स्ट जो था हमारा मुश्तरका अमूर फहरिस्त, चलें इसको डिस्कस करते हैं। इसमें शामिल अमूर पर वफाक और सूबों यानी दोनों को अख्तियारात दिए गए, मगर वफाक को अख्तियारात में बढ़तरी हासिल थी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है दो अमली। दो अमली से मुराद सूबाई महकमों को अवाम के मुंतखब नुमाइंदों और गवर्नर के नामज़द नुमाइंदों में तकसीम करना है। अवामी नुमाइंदों को दिए जाने वाले महकमे मुस्तकिला तौर पर और नामज़द नुमाइंदों को दिए जाने वाले महकमे गैर मुस्तकिला तौर पर कहलाते थे।
یعنی دو عملی میں جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت تھی وہ تھی کہ اس میں جو تھے ایک تو مشکلہ طور پر تھے، اور نیکسٹ جو تھا وہ بھی منتقلہ طور پر ہی تھا. تو اور نیکسٹ جو ہمارا پوائنٹ دو عملی کے بارے میں تھا کہ اس کا جو نظام ہے 1919 کے ایکٹ کی روح سے مرکزی اور صوبائی دونوں سطحوں پر متعارف کرایا گیا تھا. 1935 کے ایکٹ کے تحت دو عملی کا نظام صوبائی سطح پر ختم کر دیا گیا، البتہ دو عملی وفاقی سطح پر قائم رکھی گئی. بعض محکمے براہ راست گورنر جنرل کی تحویل میں رہنے دیے گئے اور باقی محکمے منتخب وزراء کے حوالے کر دیے گئے. وزراء اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے قانون ساز اسمبلی کو جواب دہ تھے. نیکسٹ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے گورنر جنرل کے اختیارات. تو پڑھتے ہیں کہ یہ کس طرح اس کی خصوصیات کا حامل بن چکا ہے. وفاقی حکومت کی سربراہی گورنر جنرل کو حاصل رہی، جسے تاج برطانیہ کی طرف سے نامزد کیا جاتا تھا. گورنر جنرل کی مدد کے لیے ایک انتظامی کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا. ایک کابینہ بھی بنائی گئی جو مرکزی قانون ساز اسمبلی کی نگرانی میں کام کرتی تھی. انتظامی کونسل کے ارکان انگریز تھے جو ان محکموں کا نظام چلاتے تھے، اور اس میں جو ہے وفاقی حکومت کی مالیاتی حیثیت کو محفوظ رکھنا تھا، اور نیکسٹ میں ریاستوں کے حکمرانوں کے تحفظ کا بندوبست کرنا تھا، اور اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کرنا تھا. نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے وزیر امور ہند. وزیر امور ہند کا عہدہ 1858 کے ایکٹ سے موجود تھا. 1935 کے ایکٹ میں اس عہدے کو برقرار رکھا گیا، البتہ اس کے لیے کام کرنے والے انڈین کونسل کو ختم کر دیا گیا. وزیر برائے امور ہند کو کچھ مشیروں کی خدمات حاصل رہیں. ان مشیروں کی تنخواہ برطانوی خزانے سے ادا کرنے کا فیصلہ ہوا. یعنی یہ ان کے جو عہدے کی میعاد ہے وہ 5 سال تھی. نیکسٹ جو ہمارا ہے وہ ہے اس کی جو اہم خصوصیات کا حامل ہے وہ ہے وفاقی مقننہ. برصغیر کی مرکزی مقننہ دو ایوانی بنائی گئی. گورنر جنرل مقننہ کا سربراہ تھا، یعنی اس کا سربراہ جو ہے وہ گورنر جنرل تھا. اور آگے اس میں اس کے جو ہے پوائنٹ ہے وفاقی مقننہ کے کونسل آف اسٹیٹ. اس کونسل کے کل ارکان 260 تھے، صوبوں میں 156 اور ریاستوں میں 104. ہر رکن کی میعاد 3 سال تھی. ہر سال 1/3 ارکان ریٹائر ہو جاتے تو وہ ایک نئی انتہائی جو ہے وہ منتخب کر لیے جاتے تھے. ان کی جگہ صوبوں کے نمائندے بھی چنے جاتے تھے. نیکسٹ میں ہے وفاقی مقننہ کا ہی ہے یہ بھی وفاقی اسمبلی. اس کے کل ارکان 375 تھے. اس میں ریاستوں سے 125 اور صوبوں میں سے 250 ارکان لیے جانے کا فیصلہ ہوا. ریاستوں کے نمائندے منتخب نہیں ہوتے تھے. یعنی اس میں دیکھیں یہ چیز ہے کہ ٹوٹل جو ہے وہ 375 تھے، ریاستوں سے 125 اور صوبوں سے 250 لیے جانے کا فیصلہ ہوا تھا. وفاقی اسمبلی کی میعاد 5 سال رکھی گئی تھی. یعنی وفاقی اسمبلی جو ہے اس کی میعاد جو ہے وہ 5 سال کی رکھی گئی تھی. نیکسٹ ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے عدلیہ. فیڈرل کورٹ کے نام سے مرکزی عدلیہ بنائی گئی جو ایک چیف جسٹس اور 6 ججوں پر مشتمل تھی. یہ عدالت صوبوں میں قائم ہائی کورٹوں کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں سنتی تھی. وفاقی عدلیہ کے فیصلوں کے خلاف برطانوی پریوی کونسل کا دروازہ کھٹکھٹایا جا سکتا تھا. یعنی یہ جو وفاقی عدلیہ سے قانونی مشورہ بھی مانگ سکتے تھے اور اس پر عمل کرنے کے اس کے لیے لازم نہیں تھا. نیکسٹ میں ہے نئے صوبے. سندھ اور اڑیسہ دو نئے صوبے بنائے گئے. اڑیسہ بہار سے جدا کیا گیا اور سندھ کو بمبئی سے الگ کیا گیا. صوبہ سندھ کا مطالبہ مسلمان مسلسل کرتے آ رہے تھے جو 1935 کے ایکٹ کی روح سے مان لیا گیا. نیکسٹ میں ہے صوبائی نظم و نسق. اور صوبائی نظم و نسق جو ہے اس میں ہمارے پاس ہے گورنر. صوبہ کا سربراہ گورنر ہوتا ہے جسے گورنر جنرل نامزد کرتا تھا. گورنر وفاقی حکومت کا صوبے میں نمائندہ تھا. صوبے میں اسے وہی مقام حاصل تھا جو مرکز میں گورنر جنرل کو دیا گیا تھا. یعنی اس کی طرح بعض خصوصی اختیارات بھی اس کو سونپے گئے تھے اور صوبے میں گورنر جنرل کے خصوصی اختیارات کے حوالے سے اس سے مکمل تعاون کرنا بھی لازم کر دیا گیا تھا.
اور نیکسٹ میں جو اسی صوبائی نظم و نسق میں جو آ جاتا ہے وہ ہے کبینہ۔ صوبائی کابینہ ان وزراء پر مشتمل تھی جو صوبائی اسمبلی کے کام میں سے لیے جاتے تھے۔ گورنر وزراء کو نامزد کر دیا جاتا تھا، اور صوبائی قانون ساز اسمبلی جو اس کی تھی وہ ہر صوبے میں ایک قانون ساز اسمبلی بناتے تھے، جیسے بہار، یو پی، آسام، بنگال، مدراس اور بمبئی۔ اس میں 2 ایوانی اور پنجاب، سرحد، سندھ اور اڑیسہ میں 1 ایوانی مقننہ تھی۔ ایوان والا کا نام قانون ساز کونسل اور ایوان زیریں کا نام قانون ساز اسمبلی تھا۔ نیکسٹ میں ہمارے پاس ہے جداگانہ انتخابات۔ مسلمانوں کے لیے مرکزی اسمبلی اور تمام صوبائی اسمبلیوں میں جداگانہ نشستیں رکھی گئیں۔ ان نشستوں کے لیے انتخاب میں صرف مسلمان ہی حصہ لیتے تھے اور مسلمان ہی ووٹر کے فرائض ادا کرتے تھے۔ کانگریس کی مخالفت کے باوجود جداگانہ انتخابی طریقہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نیکسٹ میں ہے صوبائی خود مختاری۔ صوبوں کو بڑی حد تک صوبائی خود مختاری حاصل تھی۔ 2 عملی اور اس میں سے جو 2 عملی تھی اس کو ختم کر دیا گیا۔ تمام محکمے مقامی وزراء کی تحویل میں دیے گئے۔ صوبوں کا نظام چلانے کے لیے صوبائی انتظامیہ کافی بااختیار تھی۔ وزراء کی حیثیت میں بھی اس سے اضافہ ہوا۔ نیکسٹ میں ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اس کا تنقیدی جائزہ۔ قائد اعظم نے ایکٹ کے حوالے سے مایوسی کا اظہار کیا کیونکہ اقلیتوں کے تحفظ کا آئینی بندوبست کرنے کی بجائے انہیں گورنر جنرل اور گورنروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ اور نیکسٹ میں ہے کہ پنڈت نہرو نے کہا تھا کہ ایکٹ غلامی کا ایک چارٹر ہے۔ اور امید کرتی ہوں کہ یہاں تک آپ بہت اچھے سے سمجھ پائے ہوں گے۔ شکریہ۔